ثانية قال فقلت كنت لها حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطب المشي خطفا لا أخطبه وإذا هو أبو عبيدة فانتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلاب فقد نزف. فلم نلتفت إلى قوله قال وذهبت لأنزع ذلك من وجهي فقال أقسم عليك بحقه لنا لما تركتني فتركته فكره تناولها بيده فيودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين فوقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأسلم ما سمع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنية الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبيدة من أحسن الناس حكما وأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا طلحة في بعد تلك الحفار فإذا هي بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة فإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیتوں کو برداشت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حق کے لیے بہت برداشت کیا. جتنی بات بڑی ہوتی ہے اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے وہ کسی خیر کی امید نہ رکھے. خیر جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی برداشت بھی کرنی پڑتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, تو دین کی دعوت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اس راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑی بڑی اذیتیں برداشت کی. اسی کا ذکر چل رہا ہے. تو انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت جس کو ربائی کہتے ہیں وہ احد کے میدان میں ٹوٹ گیا. 32 دانت ہوتے ہیں ہر آدمی کے منہ میں, ان کے نام الگ الگ. سامنے کے جو دانت ہیں اوپر 2 اور نیچے 2 اس کو سنایا کہتے ہیں. سنایا کہتے ہیں اس کے آزو بازو میں جو دانت ہیں اس کو ربائی کہتے ہیں. ربائی بھی 4 ہیں, سنایا بھی 4 ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت ٹوٹا تھا وہ نیچے کے 2 اگلے دانتوں کی طرف دائیں طرف کا, یہ اس کو ربائی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد انیاب ہے, پھر اس کے بعد داڑھیں ہیں. قرات پڑھاتے ہیں تو حرف کس مخرج سے نکلے گا, کس دانت سے نکلے گا, اس میں یہ سب باتیں آتی ہیں. تو آپ کا وہ ربائی ٹوٹا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے, کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے. تو اسی پر آئے اتری لئی سلک من الامر شیء. بعض روایتوں میں ہے کہ جب آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا احد کے میدان میں, اور یہ اس کی وجہ سے پتھر پھینک کر کے مارا تھا آپ کو. سعد ابن ابی وقاص کا ایک بھائی تھا عتبہ ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص تو بہت بزرگ صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے. اس کا بھائی عتبہ تھا وہ کافر تھا. اس نے وہ پتھر کھینچ کر کے مارا تھا آپ کو, تو آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور نیچے کا جو ربائی ہے سامنے کے 2 دانتوں کے سامنے کا دانی طرف والا وہ ٹوٹ گیا. اس کا ذکر ہے. اور زخم ہو گیا. مالک بن سنان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, انہوں نے وہ زخم کا خون جو ہے وہ چوس لیا, خون بہ رہا تھا, اور وہ اس کو خون کو نگل بھی گئے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا خون جس کے خون میں ملا ہو وہ اس کو دیکھ لے اس آدمی کو, یعنی میرا خون جس کے خون میں جسم ہو گیا.
ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ عورت کا ذکر آیا، اس کا تذکرہ ہوا تھا باپ بیٹی میں، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا کیا ذکر کرو، عورت کے ذکر کی فضیلت ساری طلحہ کے حصے میں آئی ہے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اس کا۔ پھر ان کا حال سنایا کہ عورت کے میدان میں بھگدڑ مچ گئی، یہ خبر سن کر کے کہ نبی شہید ہو گئے، عورت کے میدان میں یہ خبر کرائی گئی تھی کہ نبی شہید ہو گئے، ختم ہے۔ تو لوگوں نے اب لڑنے سے کیا مطلب، تو کچھ لوگ پیچھے چلے گئے، جب پتا جانا کہ یہ بات غلط ہے تو پھر واپس آئے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تو واپس آئے عہد کے دن، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھڑا ہو کر بڑی زور سے مشرکین سے لڑ رہا ہے اور آپ کی حمایت اور عبادت میں ہو رہا ہے کہ اللہ کون ہوگا یہ آدمی۔ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کرے طلحہ ہو۔ طلحہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھائی ہوتے تھے رشتے میں، کہ اللہ کرے یہ طلحہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابو بکر نے یہ دعا اس لیے مانگی تھی کہ میں تو پہنچ نہیں سکا حضور کی حمایت میں، مجھے تو دیر ہو گئی، اللہ کرے طلحہ ہو تاکہ آپ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ وہ طلحہ ہی ہوتے تھے، کیونکہ وہ میری قوم کے تھے، میرے بھائی تھے، تو میں نے ان کے لیے دعا مانگی اور میری دعا صحیح ثابت ہوئی کہ وہ وہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مشرکین کو آپ کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، وہ مشرکین لڑ رہے تھے۔ اتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو حضور کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور تیزی سے چل رہا ہے، میں پہچان نہیں سکا، بعد میں پہچانا تو معلوم وہ ابو عبیدہ ہیں، وہ بھی حضور کی طرف آگے بڑھے اور ہم دونوں حضور کی خدمت میں پہنچ گئے وہاں جہاں آپ کے اوپر یہ سارا حلہ بول رہا تھا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، چہرہ زخمی ہو گیا تھا، اور ایک خود ہوتا تھا اوپر پہنتے ہیں لوہے کی کڑیوں والا تاکہ باہر نہ لگے، جیسے اسکوٹر کو پہنتے ہیں وہ ایسا وہ ہوتا تھا ٹوپ، لیکن اس میں کڑیاں ہوتی تھیں تاکہ بوجھ نہ ہو۔ تو کسی نے اس کڑیوں پر وار کیا تھا ہاتھ پر، اس کڑیوں پہ، تو اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئی، تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، چہرہ زخمی، چہرہ جو ہے خون ہو رہا تھا، اور وہ جو پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا طلحہ کی خبر لو، طلحہ کی خبر لو، اس کی حالت کمزور ہو رہی ہے، لیکن ہم نے آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کی اور ہم آپ کی طرف بڑھے، کیوں کہ وہ آپ کی کڑیاں آپ کے اندر گھس گئی تھی چہرے میں نے ارادہ کیا کہ وہ کڑی میں نکالوں، تو ابو عبیدہ نے مجھے کہا کہ تم کو قسم دیتا ہوں اس کام کو میرے لیے چھوڑ دو، میں یہ کام کروں گا۔ ہاں، تو وہ آگے بڑھے، ایسا نہیں تھا کہ ہاتھ سے اس کو کھینچے جاتا، وہ کڑیاں ایسے گھس گئی تھی اندر۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احتیاط سے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں کھینچی، اس کھینچنے میں جو انہوں نے زور لگایا تو ان کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے ابو عبیدہ کے، کچھ کڑیوں کے حضور کے منہ چہرے میں سے نکالنا۔ پھر دوسری دفعہ کے لیے میں نے سوچا میں کروں، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں یہ پورا کام میں کروں گا، چنانچہ انہوں نے پھر ایسا کیا تو ان کے آگے کے دو دانت تھے وہ ختم ہو گئے۔ حالانکہ ابو عبیدہ اپنی بتیسی کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھی ان کی بتیسی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم وغیرہ ہوئے تھے ہم نے اس کا علاج کیا، پھر طلحہ کے پاس آئے جو حضور نے فرمایا طلحہ کی خبر لو، کیونکہ طلحہ پر بہت زخم، وہ اکیلا حضور کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس لیے سارا حملہ انہوں نے ابو طلحہ پر لوگوں نے کرا تھا، تو وہ ایک گھڑے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے بدن پر 70 سے اوپر زخم تھے، اور وہ نیزوں کے بھی تھے، تلواروں کے بھی تھے، تیروں کے بھی، مختلف قسم 70 زخم، اور ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی ان کی۔ ہم نے کچھ ان کا علاج ملاج اس وقت میں کیا اور یہ کام یہاں تک ہو رہا ہوگا۔ تو یہ مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور دین کے کام کی وجہ سے ان حضرات نے بڑی بڑی دقتیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں اپنی راحتوں کی، اور برداشت کیا ہے ان چیزوں کو۔
ان قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین کو آگے بڑھایا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على